اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان محترم، آج ماہ مبارک رمضان کی 19 تاریخ ہے اور قصہ ٹی وی کی جانب سے اس پروگرام میں 19ویں دن کی دعا کی تلاوت اور اس کی مختصر سی وضاحت کے سلسلے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، آج وہ مصیبت کا دن ہے اہل بیت کے گھرانے پر۔ ایک فرد اہل بیت کا اس وقت غمگین دکھائی دے رہا ہے۔ تاریخ میں ملتا ہے کہ آج کی شب میرا مولا اپنی بیٹی ام کلثوم کے گھر میں مہمان، اور پوری رات علی ابن ابی طالب نے بیداری میں گزاری، عبادت پروردگار میں گزاری۔ ایک مرتبہ جناب ام کلثوم نے اپنے بابا سے آ کر پوچھا، بابا آپ سوتے کیوں نہیں ہیں، آرام کیوں نہیں کرتے؟ تو میرے مولا نے فرمایا، بیٹا انی مقتول لو قد اصبحت، بیٹا آج مجھ پر ضربت ماری جائے گی، آج کہ یہ ضربت میری شہادت پر منجر ہوگی۔ ہاں عزیزو، کچھ ہی دیر کے بعد ایک اشق الاولین والآخرین ملعون شخص نے علی کے سر پر ضربت ماری، اور تاریخ نے وہ جملے نقل کیے کہ ایک مرتبہ محراب مسجد کوفہ میں یہ جملے گونج رہے تھے، بسم اللہ و باللہ و علی ملت رسول اللہ فزت و رب الکعبہ۔ ایک طرف یہ جملے تھے اور دوسری طرف آسمان سے یہ آوازیں گونج رہی تھیں، تحدمت واللہ ارکان الہدا وانتمست علامت تقا قتل ابن ام رسول اللہ۔ عزیزان محترم، اس عظیم مصیبت کی آپ سب کو تعزیت و تسلیت پیش کرتا ہوں۔ آج کی یہ نقل ہونے والی دعا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم وفر فیہ حظی من برکاتہ وسہل سبیلی الی خیراتہ ولا تحرمنی قبول حسناتہ یا ہادیا الی الحق المبین۔ آج کی یہ دعا جو اکثر دعاؤں کی طرح سے 3 چھوٹی اور مختصر دعاؤں پر مشتمل ہے۔ سب سے پہلی دعا میں معصوم اپنے رب کی بارگاہ میں یہ دعا کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے، اے میرے معبود، اس مہینے میں، اس ماہ کی برکتوں میں میرا حصہ بڑھا دے۔ یعنی خدا سے یہ چاہا گیا ہے، اس چیز کی تمنا کی گئی ہے کہ ماہ مبارک رمضان کی برکتیں ہمارے شامل حال ہو جائیں، یعنی اس مہینے کی برکتوں سے ہم اچھی طرح سے، پوری طریقے سے فائدہ اٹھا سکیں، کیونکہ اب اس ماہ مبارک رمضان میں پروردگار عالم کی برکتیں یقیناً برکتوں کا مہینہ ہے۔ کیا کریں، وہ کون سے کام ہیں کہ جن کے سبب سے ہم اس مہینے کی برکتوں سے زیادہ بہرہ مند ہو سکیں؟ تو روایات میں اور قرآن میں مختلف چیزوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ میں اشارتاً آپ کی خدمت میں عرض کروں، ایک قرآن مجید ہے جو برکت کا سبب ہے۔ روایت میں ملتا ہے جس گھر میں قرآن مجید کی تلاوت ہو، پروردگار عالم اس گھر میں اپنی برکتیں بڑھا دیتا ہے۔ ایمان و تقوی انسان کی لیے باعث برکت ہوتا ہے۔ ولایت امیر المومنین علی ابن ابی طالب کے روایت میں اس چیز کی طرف ذکر ہوا ہے، نعمت، آسودگی، برکت، رحمت، کامیابی اس شخص کے لیے ہے کہ جو علی ابن ابی طالب سے محبت کرتا ہو، علی ابن ابی طالب کی اطاعت کرتا ہو، علی کے دشمنوں سے دشمنی رکھتا ہو۔ بس ولایت امیر المومنین برکت کا سبب ہے۔ صبح اٹھنا برکت کا سبب ہے، شکر کرنا
قرآن مجید فرماتا ہے اللہ ان شکرتم لازیدنکم، تم میرا شکر کرو گے میں تمہاری نعمتوں میں اضافہ کر دوں گا۔ صدقہ دینا، روایت میں ملتا ہے کہ جب تمہارا ہاتھ خالی ہو جائے تو تم پروردگار عالم کے ساتھ صدقہ دے کر تجارت کرو، پروردگار عالم تمہارے رزق میں، مال میں، دولت برکت عطا کرے گا۔ اسی طرح خدا کی اطاعت، صلہ رحمی، خود بزرگوں کا وجود، اپنے گھروں میں بزرگوں کو غنیمت جانیں، خود بزرگوں کا ہونا باعث برکت ہے۔ بس ماہ مبارک رمضان کی برکتیں، خدا کے گناہوں کی بخشش، جہنم سے نجات، اس ماہ مبارک رمضان کا اہم ترین موضوع ہونا چاہیے ہمارے لیے۔ جب یہ برکتیں ہوں گی تو ان برکتوں کے ساتھ ہمارے گناہ بخش دیے جائیں اور ہم جہنم سے نجات حاصل کر لیں۔ اس کے بعد فرمایا وَسَحَّلْ سَبِيلِ إِلَى خَيْرَاتِ، پروردگارہ اس کی بھلائیوں کے لیے میرا راستہ آسان کر دے، اچھے اور نیک کام کرنا میرے لیے آسان ہو جائیں۔ یعنی پروردگار سے یہ کہا جا رہا ہے کہ اچھے کام میں کروں گا لیکن یہ کام کرنا میرے لیے آسان ہو جائے۔ یہ آسانی کون فراہم کرے گا؟ یہ پروردگار۔ جب حضرت موسیٰ فرعون کے سامنے جا رہے ہیں تو کیا فرماتے ہیں؟ وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي، پروردگارہ یہ امر میرے لیے آسان ہو جائے۔ اسی طرح سے اس دعا کے اندر بھی یہ دعا کی جا رہی ہے کہ اچھے کام کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے۔ اگرچہ یہ آسانی ہمارے شامل حال ہے اور اس ماہ مبارک رمضان میں پروردگار کی خاص عنایتیں ہیں، اگر اس کی طرف سے آسانی نہ ہو تو ہم بہت بڑی مشکل میں پڑ سکتے ہیں، کیونکہ ہمارے سامنے ایک ہمارا کھلا ہوا دشمن ہے جس کا نام شیطان ہے، ابلیس۔ شیطان کا کیا کام ہے؟ شیطان کا کام یہ ہے کہ وہ نیک کاموں کے سامنے آ کر کھڑا ہو جاتا ہے، ان کو مشکل بنا کر ہمارے لیے پیش کرتا ہے، اور وہ چیزیں جو اس کی مورد پسند ہیں، جو پروردگار سے ہمیں دوری کرنے پر مجبور کرتی ہیں، پروردگار سے ہماری دوری کا سبب بنتی ہیں، ان کو ہمارے لیے آسان کر کے پیش کرتا ہے۔ بس ہم یہاں دعا کرتے ہیں کہ پروردگارہ وہ نیک اعمال کو جو شیطان مشکل بناتا ہے ہمارے لیے پروردگار وہ آسان کر دے۔ ماہ مبارک رمضان میں آپ کیا کریں؟ خیرات کا کام کریں، بھلائی کا کام کریں، گناہوں کو ترک کر دیں، عبادت کریں، صلہ رحمی کریں، واجبات مالی کی ادائیگی کریں۔ اور پھر اس کے بعد تیسرا فقرہ وَلَا تَحْرِمْنِي قبول حسنات، پروردگارہ اعمال صالح اور عبادت کرنا جو ہمارا کام ہے لیکن قبول کرنا تیرا کام ہے۔ بس اس دعا کے اندر کیا کہا گیا؟ کہا میری نیکیوں کی قبولیت سے مجھے محروم نہ کر۔ کام ہمارا ہے لیکن قبول کرنا اس کا کام ہے، ہم نے صرف ان کاموں کو انجام دینا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ممکن ہے کہ ہم کوئی کام کریں اور وہ مورد قبول پروردگار واقع نہ ہو، مثلا اس کے اندر وہ شائستگی نہ پائی جاتی ہو کہ وہ پروردگار عالم اس عمل کو قبول کرے، مثلا اخلاص کے ساتھ نہ ہو، یا ایسے اعمال انجام دیں جو اس عبادت کی قبولیت میں رکاوٹ بن جائیں، جیسے غیبت کرنا، یا کسی شخص کے پاس اگر ایمان کی طاقت نہ ہو تو اس کا عمل قبول نہیں ہوتا، کسی کے پاس ولایت اہل بیت نہ ہو اس کا عمل قبول نہیں ہوتا، تقوی کا نہ ہونا، لوگوں کا حق ادا نہ کرنا، انسان کا اخلاق کا اچھا نہ ہونا، یہ وہ اعمال ہیں کہ جو دوسرے اعمال کی قبولیت میں رکاوٹ بنتے ہیں۔ لہٰذا دعا کی کہ پروردگارہ میری نیکیوں کی قبولیت سے مجھے محروم نہ کر، بس میں ایسے کاموں کا مرتکب نہ ہوں کہ جو اس چیز کا سبب بنے۔ یا ہادین الی الحق المبین، اے روشن حق کی طرف ہدایت کرنے والے، یقیناً وہ ذات ہے کہ جس نے کہا انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا۔ پروردگارہ ہماری بھی روشن حق کی طرف رہنمائی فرما۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔